پوری دنیا جانتی ہے کہ اگر سر کو بچانا ہو تو سر کو اٹھا کے چلنا پڑتا ہے۔ فرض کریں کہ اگر میں اسرائیل کے ساتھ بھی نہیں ہوں اور فلسطین کے ساتھ بھی نہیں ہوں، یہ تو ایسی قوم تھی کہ گھوڑا آگے بڑھانے کے اوپر جنگیں کیا کرتے تھے، پانی آگے پینے اور پلانے کے اوپر جھگڑا کیا کرتے تھے۔ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھا دیا کہ اللہ اگر بدر میں فرشتے بھیج سکتے ہیں، غزہ میں فرشتے کیوں نہیں بھیج سکتے؟ لیکن ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ عبدالوارث بھائی، آپ جہاد کا نام تو نہ لیں۔ ادھر ہمارے بچے مر رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، اور ہم لاہور میں فنکشن منا رہے تھے۔ لاہور لاہور ہے، ریاست ناراض ہوتی ہے ہو جائے، سیاست ناراض ہوتی ہے ہو جائے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا رہوں گا۔ This is my responsibility۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسرائیل کو فی الفور تباہ و برباد کرے گا تو اس سے پہلے ہمیں تباہ و برباد کرے گا، کیونکہ ہم نے تو اس کے ساتھ عہد و پیمان باندھ رکھا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے، اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ اگر سر کو بچانا ہو تو سر کو اٹھا کے چلنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں معیار یہ ہے کہ سر کو بچانا ہو تو سر جھکا کے چلنا پڑتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مال بڑھانا ہو تو مال کو لٹانا پڑتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عزت مقام و مرتبہ پانا ہو تو سجدے میں سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ اگر انسان اپنی ابدی فلاح چاہتا ہے، حیات جاودہ چاہتا ہے، ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے، تو اللہ کی راہ میں گردن کو کٹانا پڑتا ہے۔ پتہ چلتا ہے یہاں سارے معاملات ہی الٹے ہیں۔ مال کو بڑھانا ہے تو مال لٹانا پڑے گا، حیات جاودہ چاہیے تو جان کو اللہ کی راہ میں لگانا کھپانا پڑے گا، گردن کو کٹانا پڑے گا۔ عزت مقام و مرتبہ، بلندیاں، رفعت اللہ کے حضور چاہتے ہو تو اس کے در پہ سر جھکانا پڑے گا۔ پتہ چلا کہ یہ اللہ کے معیارات کچھ مختلف ہیں۔ طالوت اور جالوت کا واقعہ آپ نے سورہ بقرہ میں آتا ہے، وہ پڑھا ہوگا، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ایسے بندوں کے اوپر کہ جو تعداد میں بالکل قلیل تھے، اور کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، ایمان کی لذت، ایمان کی حرارت اور اللہ کی مدد اور نصرت کے پیش نظر فرمایا کہ کم من فئات قلیلہ، کہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایسے بندے جو تعداد میں کم من فئات قلیلہ غلبت فئاتا کثیرتا باذن اللہ، تعداد میں کم تھے لیکن اللہ نے ان کو اکثریت کے اوپر غلبہ عطا فرمایا۔ پتہ چلا کہ اللہ کے یہاں معیار تعداد، قوت، طاقت نہیں، بلکہ اللہ کے یہاں معیار توکل ہے، ایمان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر اعتماد اور یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیں گے، چاہے کہ وہ تعداد اور طاقت اور قوت میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب غزوہ بدر ہوا، اور وہ پہلا غزوہ تھا، 18 رمضان کو جو معرض وجود میں آیا، تو کیا ہوا تھا؟ کفار کا ایک شخص تھا، عمر بن حسومی غالباً، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہو گیا۔ اچھا، جب وہ قتل ہوتا ہے تو تمام مشرکین مکہ بپھر جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی کہ جیسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا ایک سانحہ ہوا اور پوری دنیا کے مشرکین جو ہے وہ بپھر گئے، کہ اب تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو ایک خود ساختہ واقعہ تھا۔ ایسے ہی کہ جیسے ان کو پتہ چلا کہ عراق کے اندر غیر قانونی اور کچھ یعنی ایسے ویپن جو ممنوع
اسلحہ ہے اس کو بنایا جا رہا ہے. پوری دنیا کے مشرکین نے مل کے ان کے اوپر حملہ کر دیا, اور ایک عرصے کے بعد ٹونی بلیئر کہتا ہے کہ وہ وی آر ویری سوری, وہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی. اسی طرح کہ جس طرح افغانستان کے اوپر دہشت گردوں کا بہانہ بنا کے, تو بالکل یہ ان کی خصلت میں ہے. عمر بن حزومی جو مشرک تھا, ان کا آپس میں جڑپ ہوئی اور جڑپ کے دوران وہ قتل ہو گیا. مسلمانوں نے 2 ان کے مشرکوں کو غلام بنا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو پسند نہیں کیا کہ بھی ہمارے بندوں سے قتل ہو گیا, لیکن انہوں نے کہا کہ بھی اب تو ہم مسلمانوں سے بدلہ لے کے رہیں گے, اور اس کی پاداش میں انہوں نے تیاریاں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا اندازہ ہوا کہ مشرکین جو ہیں یہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا, تم جانتے ہو کہ مشرکین تم سے بدلہ لینے کے لیے تمہارے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہیں, حتیٰ کہ ایک بندے کا مسئلہ کوئی نہیں تھا. یہ تو ایسی قوم تھی کہ گھوڑا آگے بڑھانے کے اوپر جنگیں کیا کرتے تھے, پانی آگے پینے اور پلانے کے اوپر جھگڑا کیا کرتے تھے. یہ تو ایسی قوم تھی کہ ایک باغ سے چڑیا جب اڑتی تھی دوسرے باغ میں بیٹھتی تھی تو کہتے تھے کہ تیرے باغ کی چڑیا میرے باغ میں کیوں آ کر بیٹھی ہے, اور نسل در نسل جنگیں چلا کرتی تھی. لیکن ان کو بہانا چاہیے تھا. دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا, اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اللہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے جو قلیل بندے ہیں جن کے اندر ایمان ہے, جنہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ, جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں, اللہ پہ یقین کرتے ہیں, ذرا اللہ آزمانا چاہتے تھے. اور مشرکین نے جب چڑھائی کا فیصلہ کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ, مجلس میں بیٹھے تو سعد نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم آپ کا اشارہ ابرو ہوگا, اپنی جانوں کو سمندر میں ڈال دیں گے. فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر قیاس نہ کیجیے گا. فرمایا کہ آپ کا ایک اشارہ ابرو ہوگا, ہم اپنی جانیں تک قربان کر دیں گے. نہ ان کے پاس اسلحہ ہے, نہ لڑنے کے لیے تلواریں ہیں, نہ پہننے کے لیے زرہ ہے, نہ بھگانے کے لیے گھوڑے ہیں, نہ سفر کے لیے اونٹ ہیں. کیا تیار ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول وی آر دی ریڈی, آپ ہمیں ہر وقت تیار پائیں گے, آپ کے آگے لڑیں گے, پیچھے لڑیں گے, دائیں لڑیں گے, بائیں لڑیں گے. اللہ کے رسول آپ کے اوپر اپنی جانیں نشاور کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے, اور جبرائیل علیہ السلام پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس جنگ کی تیاری کر رہے ہیں, اس جنگ میں جن لوگوں نے شرکت کرنی ہے آپ نے ان کو کیسا پایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کی سب سے بہترین مخلوق ہے جو اس غزوہ بدر میں حصہ لینے کے لیے جا رہی ہے. اس زمین پہ بسنے والے سب سے بہترین انسان, اس زمین پہ دلیروں میں سے دلیر, اس زمین کے شیروں میں سے شیر وہ ہیں جو میرے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہونے جا رہے ہیں. تو جبرائیل نے خوشخبری سنائی, فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پھر خوشخبری ہو, اللہ نے بھی جو بدر میں آپ کی نصرت کے لیے فرشتوں کا انتخاب کیا ہے, فرشتوں میں سب سے بہترین فرشتے ہیں وہ. یہ کب ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کی سورہ مومن میں 10 نشانیاں تو بتا دیں, آگے پیچھے اور بھی بڑی نشانیاں ہیں کہ وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, وہ نمازوں میں خشیت اللہ کو اختیار کرتے ہیں, وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں وہ اپنا جان مال صرف کر دیتے ہیں, اللہ پہ توکل کرتے ہیں, وہ لغویات سے بچتے ہیں, وہ فضول اور بالکل لایانی کاموں سے اجتناب کرتے ہیں. لیکن ان جو مومنین کی اوصاف ہے ان میں ایک صفت یہ ہے, اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں, مرتے ہیں, وہ اللہ پہ توکل بھی کرتے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ ہمیں یہ بتائی نہیں جاتی کہ بھی یہ بھی صفت ہے. ایمان والوں کے اندر اللہ پہ توکل اور اللہ کی راہ میں لڑنا, اللہ کی راہ میں ڈٹ جانا. وہ تعداد کو نہیں دیکھتے, وہ طاقت اور قوت کو نہیں دیکھتے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت جو سچویشن ہے,
اگر یہ اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ میں اپنے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار دوست احباب اور امت مسلمہ کے یتیم مسکین اور ان معصوم اور کمزور لوگ جو پس رہے ہیں ان کی مدد کے لیے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے تقاضا کر رہے ہیں تو میری جان مال ہر چیز اللہ کے لیے حاضر ہے. ایمان والوں کی ایک علامت یہ بھی ہے. آلسو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ. وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جب معصوم پکارتے ہیں، جب کمزور تمہیں پکارتے ہیں، جب وہ تمہارے آگے جو ہے وہ گریہ زاری کرتے ہیں اور ظلم و ستم کا شکار ہیں، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں نکلتے اللہ کی راہ میں؟ یہ ایمان والوں کی ایک نشانی ہے. خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ آپ کی مدد اور نصرت کے لیے اللہ نے فرشتے بھی پھر وہ منتخب کیے ہیں کہ جو اللہ کے فرشتوں کی جماعت کے سب سے بہترین فرشتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا انکوائری کے لیے بھیجا کہ دیکھ کے تو آؤ کہ کتنے لوگ ہیں، کیا معاملات. تو دیکھنے والے نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 11 اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں، اور 11 اونٹ ذبح کرنے سے تخمینہ لگایا گیا کہ ان کے یہاں 900 سے لے کے 1000 تک لوگ ہوں گے. ایگزیکٹلی تعداد ان کی 950 تھی اور صحابہ کرام کی 313 تعداد تھی. ادھر 313 ہیں اور ادھر 950. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے پاس اونٹ چند ایک، اور مشرکین مکہ کے پاس 800 اونٹ، 700 گھوڑے. ادھر صحابہ کرام کے پاس 7 گھوڑے، ادھر 8-9 تلواریں اور ادھر 900 تلواریں. آپ تصور کیجئے کہ کوئی موازنہ ہی نہیں تھا. 11 اونٹ روزانہ ذبح کیے جا رہے ہیں، اور صحابہ کرام کے پاس کسی کے پاس سیر کھجور ہے، کسی کے پاس آدھ سیر کھجور ہے، اور یہ معاملہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. اور پھر ہوا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی فتح نصیب عطا فرمائی کہ پورے عرب میں مسلمانوں کا ایک رعب اور دبدبا جم گیا. میرے دوستو بھائی بزرگوں، یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انہی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ بدر، آج اگر کسی نے اس کی یاد تازہ کی ہے تو وہ حماس ہے. وہ ہمارے بھائی جو مجاہدین اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، وہ جو فلسطین مظلوم غریب مسکین بے بس اور بے کس بچوں کی، عورتوں کی اور بوڑھوں کی مدد کر رہے ہیں، آج انہوں نے ان کی یاد تازہ کر دی اور بتا دیا کہ آج کے دور میں اگر تم ایمان والوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو حماس والوں کو دیکھ لو، حزب اللہ والوں کو دیکھ لو کہ جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور بغیر کسی ساز و سامان کے بالکل قلیل تعداد. ایک طرف دنیا کا وہ بدماش ہے کہ جو پوری دنیا میں اپنا اسلحہ بیچ رہا ہے، اور اسلحہ بیچ کے وہ کہتا ہے کہ اس اسلحے کو ہم نے ٹیسٹ کیا ہوا ہے. کہاں پہ؟ فلسطین کے غریب مسکین بے بس اور بے کس لوگوں کے اوپر. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دکھا دیا کہ کم من فئات قلیلہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قلیل لوگوں کو غلبت فئاتا کثیرتا باذن اللہ، اور اللہ کے حکم سے بڑی تعداد کے اوپر غالب آ جاتے ہیں. تمہارے ٹینکوں کو جو ہے وہ تہس نہس کر دیتے ہیں، تمہارے آئرن ڈروم کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دیتے ہیں، اور پوری دنیا میں جو وہ ایک بدماش تھا اس کی ناک اللہ نے خاک آلود کر کے دکھا دی کہ اللہ کے چند ایک بندوں کے آگے تمہاری حیثیت کیڑے مکوڑوں کی سے زیادہ نہیں ہے. دوسرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ مجھے ان 57 ممالک کی ضرورت نہیں ہے، ان کے حکمرانوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کی آرمی کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اسلحوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جب عزت دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر وہ چند لوگ، وہ جو فئات قلیلہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذریعے بھی اللہ غلبہ عطا فرما دیں گے. اور دکھا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اسرائیلی فوجیوں کا ایک ٹویٹ تھی کہ we was not fighting with the humans، ہم بھائی انسانوں سے نہیں لڑ رہے تھے، we was fighting with the ghost. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھا دیا کہ اللہ اگر بدر میں فرشتے بھیج سکتے ہیں
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غزہ میں فرشتے کیوں نہیں بھیجتے؟ اقبال کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی وہی اللہ ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا الہ ہے، وہی اللہ ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا الہ ہے، وہی اللہ ہے کہ جو 313 کا الہ تھا، وہی اللہ آج بھی ہے کہ جس نے کھجور کی چھالوں سے مشرکین مکہ کہ جن کے پاس 900 سے زائد زریں تھیں، 700 سے زائد اونٹ تھے، 900 سے زائد گھوڑے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ان کے اوپر 313 کھجور کی چھال سے فتح عطا فرما سکتے ہیں تو آج بھی تو ایمان والوں کا اللہ وہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یاد تازہ کر دی اور بتا دیا کہ دیکھو آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم کہتے تو ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، کہ یہ بدو لوگ کہتے ہیں آج ہم بھی اس ماڈرنائزیشن کے دور میں بدو ہیں کہ جن کو پتہ نہیں ہے کہ ایمان اور اسلام میں تمیز کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے، کن لم تؤمنوا آمنا، ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لے کے آئے ہیں۔ کیوں؟ ہاں اسلام کے لیے ذرا تقاضا کم ہے۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، زبان سے اس کا اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ ہاں ہم اس بات کے حامل تو ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، there is no God but Allah سبحانہ و تعالی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the last and final messenger of God۔ ہاں یہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ ہاں اگر ایمان دیکھنا ہے، اللہ کے مومن بندے دیکھنے ہیں تو وہ یہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا، ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، ولا تحزنوا، وہ کسی غم میں مبتلا نہیں ہوتے، اور ان کو بشارت ہے جنت کی۔ اللہ ایسے لوگوں کے اوپر کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، اس میں اوپر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور توکل کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ ایسے لوگوں کے اوپر اپنے فرشتے نازل فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، there is no، don't be sad, don't be worry about that، کوئی ضرورت نہیں ہے ٹینشن لینے کی، پریشان ہونے کی، غمزدہ ہونے کی، اور اللہ ان کو بشارت دیتے ہیں جنتوں کی۔ ایمان کی علامت یہ، ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ اکثر فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہاں قرآن سچا نہیں ہے، یہاں مسلمان جھوٹے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دیکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہوئے تو اللہ غلبہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اور دیکھ لیا کہ اس وقت 57 ممالک کے لوگ جو باتیں بنا رہے تھے، جو اپنے اصلوں کی نمائش کر رہے تھے، جو بڑے بڑے لیکچر دے رہے تھے، جو دھمکیاں دے رہے تھے، ان کو کان کھول کے سن لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج غیر مسلموں کی زبان سے، رات کو میں ایک امریکن خاتون کا بیان سن رہا تھا کہ جس کے بارے میں مجھے غالب گمان ہے کہ آج نہیں تو کل ضرور وہ اسلام قبول کر لے گی، اس نے کہا کہ میں نے فلسطین اور غزہ کے لوگوں کی استقامت سے اس بات کو پہچانا کہ واقعی ان کا کوئی الہ ہے کہ جس کے اوپر وہ توکل کرتے ہیں، جو ان کی مدد کرتا ہے، جنہوں نے پہاڑ کی طرح ان کو استقامت عطا فرمائی۔ اور رو رہی تھی، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ واقعی ان کا کوئی الہ ہے کہ جن سے ان کو امید ہے، جنہوں نے اس کو طاقت اور قوت دے رکھی ہے۔ یہ لوگ جس کے اوپر توکل کرتے ہیں اور اتنے مصائب اور مسائل، تنگی، تکلیفیں، پریشانی، مجبوریوں کے باوجود پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں آپ کو کہ وہ عورت آج نہیں تو کل ضرور بضرور اسلام قبول کر لے گی انشاءاللہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایمان والے مطلوب ہیں، اسلام والے تو رسول اللہ کو کہہ دیا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ گروہ در گروہ اب اسلام میں داخل ہوں گے، لیکن ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ پہ توکل کرتے، اللہ پہ یقین کرتے،
ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے. یونیورسٹی میں جانا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں عبد الوارث بھائی آپ جہاد کا نام تو نہ لیں. What are you talking about? پھر نکال دیجئے ابو بکر صدیق عمر علی اور عثمان کے تذکرے کر رہے کہ وہ تو ساری زندگی جہاد میں لڑتے اور اللہ کی راہ میں کھپتے رہے. پھر کیوں تذکرے کرتے ہیں شجاعت علی کی شجاعت کے اور خالد بن ولید کی بہادری کے؟ پھر نکال دیجئے. آپ ان کو سیف اللہ بھی کہتے ہیں, حیدر کرار بھی کہتے ہیں, اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جہاد کا نام نہ لیں. کیا بات کرتے ہیں. مجھے تو بھائی کو پکڑتا ہے پکڑ لے, مجھے کو لے کے جاتا ہے لے جائے, مجھ سے جماعتیں ناراض ہوتی ہیں ہو جائے, ریاست ناراض ہوتی ہے ہو جائے, سیاست ناراض ہوتی ہے ہو جائے, لیکن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا رہوں گا. This is my responsibility. اور ویسے بھی یاد رکھیے, یہ دین یہ کمزور آدمی کا دین نہیں ہے, یہ ڈربوک آدمی کا دین نہیں ہے, یہ کائر کا دین نہیں ہے, یہ منافق کا دین نہیں ہے. دین اسلام کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. دین اسلام کو کائر اور کمزور کی ضرورت نہیں ہے. دین اسلام کو منافق کی ضرورت نہیں ہے کہ جو اندر تو جہاد کا نام لیتا ہو, اندر تو رسول اللہ کے غزووں کی تاریخ بیان کرتا ہو, اندر تو بہادر و شجاعت کے جو ہے وہ قصے سناتا ہو, لیکن باہر کہتا ہو کہ نہیں all is well, سب ٹھیک ہے. ہمیں سعودیہ کی, ہمیں قطر کی, ہمیں جو ہے وہ ترکی کی پیروی اختیار کرنی چاہیے کہ جب اسرائیل کے جہاز اڑتے ہیں تو اس میں بہرحال تیل ترکی کی کمپنی کا ہی ڈلتا ہے. اسرائیل کے پاس تو اپنا کوئی تیل نہیں ہے. یہ بتانا پڑے گا ہمیں, اور ہمیں اس منافقت سے نکلنا ہوگا میرے دوستوں بھائیو بزرگوں. اگر ایمان والے بن کے جینا ہے تو ایمان دلیر ہوتا ہے, ایمان والے شیر ہوتے ہیں. ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ باز کی نظر عطا فرماتا ہے اور چیتے کا جگر عطا فرماتا ہے. پھر وہ ڈرتے نہیں ہیں, پھر وہ کسی مصلحت پسندی کا شکار نہیں ہوتے. آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ شیروں کو دیکھنا ہے, ایمان والوں کو دیکھنا ہے, تو ان کے بال اور ان کی کھال کو نہیں, بلکہ ان کے جبڑے کی جکڑ, ان کی آواز کی گرج اور ان کے پنجے کی پکڑ سے ان کو جو ہے پہچانا جاتا ہے کہ شیر کون ہے اور منافق کون ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, سچی بات ہے کہ یہ 14,000 شہادتوں سے اس بات کا پتہ چل گیا کہ کون اللہ والے ہیں اور کون. ایک بچے نے مجھے کہا, اس نے کہا کہ عبد الوارث بھائی فرض کریں کہ اگر میں اسرائیل کے ساتھ بھی نہیں ہوں اور فلسطین کے ساتھ بھی نہیں ہوں, تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹا تیسرا تو دنیا میں کوئی گروہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. How you can say you are not with the Israel and not with the Palestine? اور بیٹا تیسرا کوئی گروہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اللہ کے یہاں صرف 2 ہی گروہ ہیں, حزب اللہ اور حزب الشیطان. ایک وہ گروہ کہ جو اللہ کے لیے لڑنے مرنے والا ہے, اللہ کے حضور سجدے کرنے والا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے, اللہ کی راہ میں اپنی جان مال عزت آبرو سب قربان کرنے والا ہے. ایک وہ ہے, اور ایک وہ ہے کہ جو دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلانے والا ہے, جو خون بہانے والا ہے. ایک وہ گروہ ہے. بیٹا تیسرا تو کوئی گروہ ایگزسٹ کرتا ہی نہیں. ہاں اگر کرتا ہے تو پھر منافقین کا ہو سکتا ہے, لیکن وہ بھی حزب الشیطان میں ہے, وہ تیسرا گروہ نہیں ہے. آج ہمیں اس بات کا ثبوت دینا ہوگا کہ میں حزب اللہ کے ساتھ ہوں یا حزب الشیطان کے ساتھ ہوں. اور یہ حزب اللہ یمن کی جماعت کی بات نہیں ہو رہی, شام کی جماعت کی بات نہیں ہو رہی. اللہ نے قرآن میں حزب اللہ کا لفظ استعمال کیے, جماعت, اللہ کی جماعت. میرے دوستو بھائیو بزرگوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے یہ جو 14,000 شہادتیں ہیں, یہ جو 14,000 اموات ہیں, یہ جو 14,000 ہمارے گھروں کے جنازے ہیں, یہ لوگوں کے چہروں کو ننگا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں. یاد رکھیے, اور یاد رکھیے کہ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو کہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اگر چاہتے ہیں تو کم سے کم ہمیں تو اچھا مسلمان بننا چاہیے. دیکھیں ہم ان کے لیے جہاد نہیں کر سکتے,
ٹھیک ہے، حکومت کی طرف سے پابندی ہے کہ بھئی انفرادی طور پہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کہے گا، لبیک، دیر از نو پرابلم. لیکن رات کو تہجد پڑھنے کے حوالے سے مجھے اور آپ کو حکومت نے روکا ہے؟ آج جتنا رش ہے، مجھے بتائیے کہ کل ظہر کی نماز کے وقت اتنا رش یہاں پر ہوگا؟ کیا فجر کی نماز میں یہاں 3 صفیں ہوتی ہیں؟ کیا روزوں میں ہم سب سارے روزے رکھتے ہیں؟ کیا اپنے مال جو ہم نے جمع سینت کر کے رکھا ہوا ہے، کیا اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کسی نے ہمیں روک رکھا ہے؟ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ایک اچھا مسلمان بننا ہوگا. اس کے سوا ہمارے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اس لیے نہیں تیاری کریں کہ آپ کو اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، مرنا ہے. اس لیے تو تیاری کریں کہ قبر میں تو آپ نے حساب دینا ہے. ایک صاحب پوچھنے لگے کہ عبدالوارث بھائی، اتنا ظلم کہ غیر مسلم بھی چیخ اٹھے ہیں. عبدالوارث بھائی، یہ اتنا ظلم دیکھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کیوں اسرائیل کو تباہ و برباد نہیں کر رہے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ اسرائیل جتنی قتل و غارت اور بربریت برپا کیے ہوئے ہے، کیا مسلمانوں نے کم کی ہے؟ ادھر ہمارے بچے مر رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، اور ہم لاہور میں فنکشن منا رہے تھے. لاہور ہے. ادھر ہمارے بچوں کے گھروں کے اوپر فارس بم گرائے جا رہے تھے، اور ریاض سٹی میں ساؤنڈ آف اسٹارم میوزیکل فیسٹیول منایا جا رہا تھا. یہ اللہ کے عذاب کو کم دعوت دینے کا ذریعہ ہے؟ ادھر فلسطین میں تباہ اور بربادی اسرائیل نے مچا رکھی تھی، اور ادھر ہمارے حکمران یہ ہمیں خوشخبری دے رہے تھے کہ سودی قرضے منظور ہو گئے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ کھلی جنگ ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسرائیل کو فی الفور تباہ و برباد کرے گا تو اس سے پہلے ہمیں تباہ و برباد کرے گا، کیونکہ ہم نے تو اس کے ساتھ عہد و پیمان باندھ رکھا ہے. 100% 2.25 ارب مسلمانوں میں سے صرف 4% نماز پڑھتے ہیں. یہ کم اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے؟ روزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریسٹورنٹ کھلے ہیں، سرعام لوگ کھانا کھا رہے ہیں. یہ اللہ کے عذاب کو کم دعوت دینے والی بات ہے؟ فحاشی اریانی لاہور میں سکرٹ پہن کے آپ کے کالج اور یونیورسٹیوں میں ناچ رنگ ہوتا ہے. کیا یہ کم اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کی بات ہے؟ اگر ہم نے یہی کچھ کرنا تھا، گانا بجانا ہی کرنا تھا، تو پھر بمبے کی گانے والی اور دہلی کی ناچنے والی بری نہیں تھی. لیکن ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک وطن لیا اسلام کے نام پہ، ایمان کے لیے، کہ جہاں پہ اسلام کا ایک عملی نمونہ قائم کیا جائے گا، وہاں ہم نے کیا کیا؟ یاد رکھیں، ایک بے بسی کے حوالے سے آخری بات. امام شافعی رحم اللہ کے ایک شاگرد تھے، اور وہ حق گو تھے، پکڑے گئے، پابند سلاسل کر دیے گئے. اور پابند سلاسل ہونے کے بعد جمعے کی اذان ہوئی، کپڑے پکڑے، واش روم میں گئے، غسل کیا، کپڑے پہن کے باہر آئے، اور سارا منظر ایک سپاہی دیکھ رہا تھا، اور پتہ بھی ہے کہ یہ باہر نہیں جا سکتے، پھر بھی کپڑے پکڑے ہیں، غسل کیا ہے، باہر آئے ہیں، اور کہا کہ میں نے جمعے کے لیے جانا ہے. تو کہا کہ امام صاحب، پتہ تو آپ کو بھی ہے کہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، پھر بھی آپ ہر جمعے یہی حرکت کرتے ہیں. تو کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی، آپ گواہ رہیے گا، میں نے کپڑے بھی غسل بھی کیا تھا، کپڑے بھی پہنے تھے، میرا اختیار یہیں تک تھا. اللہ آگے مجھے یہ جانے نہیں دے رہے، حشر والے دن میری پکڑ نہ کیجیے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بعض کی نظر عطا فرمائی ہے، انٹرنیٹ کے لیے نہیں دی. وہ طائرانہ نظر اللہ نے اس لیے عطا فرمائی ہے کہ زمانے کا جائزہ لو اور دیکھو کہ تم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہو. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. میں نے کہا اقبال، کہاں آسمانوں میں؟ کہاں پرے ہے نیلی چرخ فام سے منزل مسلمہ کی؟ ستارے جس کی گرد راہ ہیں وہ کارواں تو ہے. یہ کلسٹر، یہ سپر کلسٹر، یہ گلیکسیز، یہ ملکی وے، یہ تیری منزل نہیں، تیری منزل میں اٹھنے والے قدموں کی خاک ہے، گرد ہے. تو میں نے کہا کہ اقبال، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی نوجوانوں کو طاقت، ہمت، قوت عطا فرمائیں گے. اور یہی نوجوان اپنی قوم، ملک، ملت کی امید ہیں، یہ اس کی ڈارس ہیں، یہ اس کا سہارا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی سے اپنے دین کے حیا کا کام لیں گے. نکل کے صحرا سے وہ جس نے روما کی سلطنت کو پلٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.